پاکستان فلم انڈسٹری کی لیجنڈ اور خوبصورت اداکارہ زیبا کی زندگی کی مکمل کہانی اپنے شوہر اور لیجنڈ اداکار محمد علی کے ساتھ شادی 2 طلاقوں کے بعد کیسے اور کیوں ہوئی اور کیسے ملاقات سے محبت تک سلسلہ گیا، اسی کے ساتھ ساتھ کون سی معروف فلمیں کی اور کیا کیا ایوارڈ ملے، اولاد کتنی ہے اور آج کل کس حال میں ہیں۔ 10 ستمبر 1943 کو پیدا ہونے والی شاہین، جنہیں پیشہ ورانہ طور پر زیبا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ایک ایسی شاندار پاکستانی اداکارہ ہیں جو 1960 کی دہائی میں اور 1970 کی اوائل میں بہترین اداکاروں میں شامل ہوتی رہیں، اور ایک سروے کے مطابق وہ ایشیا کی 25 عظیم اداکاراؤں میں شامل ہیں، اور یقیناً یہ اپنا وقت کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، زیبا نے 1962 میں فلم چراغ جلتا رہا سے اپنی فلمی زندگی کا آغاز کیا۔ تقریباً 3 دہائیوں کے دوران انہوں نے بہت سے فلموں میں کام کیا، جن میں سے اکثر و بیشتر ان کے ساتھی اداکار ان کے بننے والے شوہر محمد علی تھے۔ زیبا نے 1966 میں بننے والی فلم ارمان میں بھی کام کیا، جس کے اداکار اور پروڈیوسر وحید مراد تھے، اور یہ فلم پاکستان کی پہلی پلاٹینیم جوبلی فلم تھی۔ ناظرین و سامعین، اداکارہ زیبا کی ذاتی زندگی بھی نہایت دلچسپ ہے۔ زیبا کی پہلی شادی خواجہ رحمت علی سے ہوئی اور ان کی دوسری شادی سدھیر نامی اداکار اور پروڈیوسر سے ہوئی۔ زیبا نے اپنی فلم چراغ جلتا رہا کے سیٹ پر محمد علی سے ملاقات کی، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ فلم تم ملے پیار ملا کے سیٹ پر ملے۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں، زیبا کی پہلی شادی جو خواجہ رحمت علی سے شوبز میں آنے سے پہلے ہوئی تھی، جب ان کے اندر اداکاری کا شوق جاگا اور انہیں پروڈیوسر کی جانب سے موقع بھی ملنے لگا تو انہوں نے فلموں میں آنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو خواجہ رحمت علی کو یہ بات ناگوار گزری کہ اب ہمارے گھروں کی لڑکیاں فلموں میں جائیں گی۔ انہوں نے سختی سے انکار کرتے ہوئے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے، لیکن اسی کے باوجود بھی زیبا فلم انڈسٹری میں آئیں، اور ان کی وجہ سے ان کے پہلے شوہر رحمت علی سے ان کی 1962 میں طلاق ہو گئی۔ اسی کے بعد جب ان کو محمد علی نے دیکھا تو ان کے دل میں آیا کہ ہو نہ ہو مجھے اس سے ہی شادی کرنی چاہیے، پر اس سے پہلے کہ وہ اپنے پیار کے جذبات کو زبان پر لا کر اظہار کرتے، زیبا کی شادی سدھیر سے ہو گئی، اور اس کے بعد بھی یہی مسائل پیدا ہوئے کہ سدھیر زیبا کے اوپر کہتے تھے کہ اب فلموں میں کام نہیں کرو گی، لیکن چونکہ ان کے اندر فلمی دنیا کا جو شوق اور جوش تھا وہ ٹھاٹے مارتے سمندر کی طرح منظر عام پر آنا چاہتا تھا، اسی لیے آپ نے ان کی ایک نہ سنی اور ایک دن چھپ چھپا کر ان کے گھر سے فرار ہو کر لاہور آ گئیں۔ وہاں انہوں نے ایک پروڈیوسر کے ہاں پناہ لی، اور تھوڑے عرصے بعد جب دونوں کی طلاق ہو گئی تو محمد علی کے ساتھ 1966 میں ان کی شادی ہوئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، محمد علی ایک ایسے لیجنڈ پاکستانی اداکار تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی انہیں دیکھا گیا سوٹڈ بوٹڈ ہی دیکھا گیا، ان کا انداز، ان کے خوبصورت کپڑے، ان کے اسٹائلش بال، سب کچھ کسی ہیرو سے کم نہیں تھے، اور یقیناً وہ پاکستان فلم انڈسٹری کے چند خوبصورت اداکاروں میں سے ایک تھا۔ لیکن یہ تیسری شادی 19 مارچ 2006 تک چلی۔ 19 مارچ 2006 کو محمد علی دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے، اور یقیناً زیبا کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ زیبا کی پہلی شادی سے ایک بیٹی تھی، اس کا نام سمینہ تھا۔ محمد علی سے شادی کے بعد زیبا نے سمینہ کو قانونی طور پر اپنایا اور اس کا نام سمینہ علی رکھ دیا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، زیبا کی یہ بیٹی ان کے پہلے شوہر چودھری رحمت علی سے تھی۔ زیبا کی پیشہ ورانہ زندگی کی اگر بات کی جائے، زیبا کو 1961 میں پروڈیوسر نور محمد خان نے فلم زندگی میں اداکارہ کے کردار کی پیشکش کی، لیکن بعد میں نامعلوم وجوہات کی وجہ سے فلم کو ملتوی کر دیا گیا۔ زیبا نے ایک اور فلم شاکر میں ایک کردار کو قبول کر لیا، جس میں ایک معروف اداکار ہیرو تھے، اور ان کے بعد فلم 1962 میں چراغ جلتا رہا کے ساتھ ان کا اصل کام منظر عام پر آیا، جس کے دیگر کرداروں میں محمد علی اور کمال ایرانی جیسے نام شامل تھے۔ محمد علی کے ساتھ آپ نے سینکڑوں فلمیں کی، اور جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جب ایک اداکار اور اداکارہ کی شادی ہو جاتی ہے تو انہیں فلموں میں یا ڈراموں میں اکٹھے کام کرنے کی نوبت نہیں رہتی، کیونکہ جب وہ ایک دوسرے کے لیے بطور ہیرو اور ہیروئن تڑپتا دکھایا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے
دغابازی ہے، در حقیقت ایسا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو پا چکے ہیں۔ لیکن زیبا نے محمد علی کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا۔ میڈیا شوبز کی دنیا میں اس جوڑے کو علی زیب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کی کچھ قابل ذکر فلمیں یہ چراغ جلتا رہا، کہ ان دونوں کے لیے پہلی فلم تھی جسے مختلف لوگوں نے گایا تھا اور اس کو شاندار طریقے سے منظر عام پر لایا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب ایک دوسرے کے ساتھ بھی فلموں میں کام کیا تو لوگ بے ساختہ یہ کہہ اٹھے کہ اداکارہ زیبا اور محمد علی جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ فلموں میں اداکاری کرتے ہیں، کہیں طور پر یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک دوسرے کو پا چکے ہیں۔ یعنی ان کی ذاتی زندگی ان کے پروفیشنل کیریئر میں کبھی بھی دراڑ بن کر سامنے نہ آئی۔ اور میں اپنے ویور کو اگر ان کے ایوارڈز کے بارے میں بتاتا چلوں تو انہیں 2016 میں صدر پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز دیا گیا، اور زیبا نے اپنی زندگی میں 3 بار سب سے بڑا فلم ایوارڈ نگار ایوارڈ حاصل کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کو 2 خصوصی ایوارڈ بھی مل چکے ہیں، 1999 میں 1000 سالہ ایوارڈ اور 2002 میں الیاس راشدی گولڈ میڈل۔ ان کی اگر مشہور فلموں کی بات کی جائے تو ان میں اور چراغ جلتا رہا، رشتہ ہے پیار کا، اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسے فلمیں کنیز، درد دل، کوہ نور، سہاگن، ایک پھول ایک پتھر اور بہو رانی شامل ہیں۔ 1970 میں انہوں نے شباب کے رانوی کی فلم انسان اور عام آدمی میں نوجوانی سے بوڑھے تک کا کردار ادا کیا، اور ان کی کارکردگی کو اس فلم میں بھی بے حد سراہا گیا۔ ان کا سب سے یادگار کردار 1962 میں آنے والی فلم محبت میں آیا، جو ایک بہت بڑی تنقیدی اور تجارتی کامیابی تھی، اور اس میں نگارڈ ایوارڈ سے اپنا تیسرا بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملا۔ اور انہوں نے صرف ایک پنجابی فلم میں کام کیا جس کا نام مہندی والا ہے، جبکہ انہوں نے 45 فلم ہدایت کاروں کے ساتھ کام کیا۔ زیبا کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان کی ایک بیٹی ہے جو ان کے پہلے شوہر کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ ابھی تک اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان فلم انڈسٹری کی اس لیجنڈ اداکارہ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور یقیناً یہ لوگ بہت شاندار لوگ تھے جو اس دور میں بے حیائی سے کوسوں دور اپنی فلمی دنیا کو ایک بام عروج تک پہنچانے والے تھے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔